السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے فاروقی این کے چینل کو سبسکرائب کرے۔ ہمارا یہاں پر آنا اور یہاں پر جمع ہونا یہ کوئی دنیاوی غرض اور مفاد کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ دین کی نسبت سے ہے، اور خداوند قدوس رب ذوالجلال خلاق عالم نے مجھے اور آپ کو یہاں جمع کیا، اس پر ہم شکر ادا کریں یہ بھی کم ہے۔ یہاں پر جمع ہونا اور ہم سب کا یہاں پر اکٹھے ہونا یہ میرے اور آپ کا اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ الفاظ دیگر میں یوں کہوں گا تو بجا نہ ہوگا کہ آج کے اس فتنتن دور کے اندر جہاں اتنے فتنے ٹوٹ پڑے ہیں، اتنے فتنے بکھر پڑے ہیں، اگر دو شخصیات ایک مقام پر جمع ہوتے ہیں تو جمع ہونے کے بعد اس کا خلاصہ اور لب لباب یہ نکلتا ہے کہ ایک دوسرے کی یا کسی اور کی غیبت کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر، اور میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، جہاں بھی کوئی فوتگی ہو یا اس کے علاوہ اگر ہم کسی کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں تو اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ بھائی یہاں پر جمع ہونا یہ میت کے لیے ایصال ثواب کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوتے ہیں، اور لوگ اس سے اپنا کاروبار اور بزنس شروع کر دیتے ہیں۔ میری بات کو مائنڈ نہ کرے کوئی شخص، یہاں پر عزیز اور اقارب بھی ہوں گے، رشتہ دار بھی ہوں گے، یہاں پر غمخوار بھی ہوں گے، یہاں پر رفقا بھی ہوں گے، دوست بھی ہوں گے، احباب بھی ہوں گے، لیکن میں بات کلی کروں گا، کسی کے دل پر لگے تو اس کے لیے معذرت، اور مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں، لیکن بات وہ ہے جو حقیقت ہے، اور میں دل کی بات دل میں رکھوں، شاید میں سے منافقت کا نام دوں، تو اس لیے کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جہاں بھی میں جاتا ہوں میت پر یا کسی کے لیے ایصال ثواب ہوتا ہے یا ان کو جو ہے غم اور دکھ حوصلے کے لیے، تو میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ اس چیز کے میں خلاف ہوں۔ تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ کیوں خلاف ہو، تو میں جواب یہ دیتا ہوں کہ یہاں پر جس مقصد کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں، جس مقصد کے لیے ہم لوگ آتے ہیں، تو وہ مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اب سوال آئے گا ذہن میں کہ وہ مقصد کیا ہے، توجہ کریں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ جس گھر میں فوتگی ہو وہاں پر ہم لوگ جائیں، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے، اور طریقہ بھی یہ ہے کہ ہم اس کو حوصلہ دیں، صبر کی تلقین کریں، اور اس کے بعد ہم میت کے لیے ایصال ثواب کریں۔ لیکن میں خلاف کیوں؟ خلاف اس لیے کہ جب میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں تو وہاں پر سب تو جمع ہوتے ہیں رسم و رواج کی وجہ سے، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ میت کو ہم بھول چکے ہوتے ہیں۔ کوئی اس کو سائڈ پہ کرتے ہیں، 2 منٹ کے لیے میری بات سنیں۔ ہاں، کاروبار کا مسئلہ ہے، اچھا فلاں میرا کاروبار کا یہ مسئلہ ہے، اب وہاں پر ہم رشتہ داریاں پالنا شروع کر دیتے ہیں، وہاں پر جو ہے ہم تعلقات بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں ہم جس مقصد کے لیے جاتے ہیں، تو بھئی ہمارا مقصد ہے میت کے عزیز اور اقارب کو صبر جمیل، اس کو ہم اس بات کی تلقین کریں کہ کل نفس ذائقۃ الموت،
قرآن کہہ رہا ہے، رب کا فرمان ہے کہ ہر کسی نے، کل نفس، ہر نفس نے ذائقۃ الموت، اس موت کے ذائقے کو چکھنا ہے۔ آپ اس پر پریشان بھی نہ ہو اور آپ اس پر رونا پیٹنا یہ بھی نہ کریں، کیونکہ ہم سب نے جانا ہے یہ دارالامتحان ہے۔ تو وہاں طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ بھئی ہم، اور اس کے بعد جب میت کے لیے دعا کریں، اب وہ تو جتنی عمر تھی وہ آیا یہاں پر اپنی زندگی گزارا، ابھی کل کو کسی اور کا نمبر ہے، لیکن ابھی اس کے لیے ہم دعا کریں، اس کے لیے ہم دعا کریں، اس کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اب اس کے جو وہ مرحلات ہیں، قبر کے منزل ہیں، اللہ وہ آسان کرے۔ اب یہ ہونا چاہیے، اور ہم کہتے ہیں ہمارا کاروبار ایسے ہوا اور آپ تو ملتے ہی نہیں ہیں، آپ تو صدیوں کے بعد آتے ہیں، اور شکر ہوا کہ آپ سے ملاقات ہو گئی، اور آپ سے جو ہے ویسے تو ملاقات ہوتی ہے نہیں، یا جو ہے خوشی ہوگی تو ملاقات ہوگی، شادی میں ملاقات ہوگی، یا کوئی فوت ہو گیا تو وہاں پر ہم ملاقات کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہاں پر یہ ملاقات کا مقصد یہ نہیں ہوتا، بلکہ یہاں پر اگر ہم جمع ہوتے ہیں، میت کے گھر پر جمع ہوتے ہیں، اس کے لیے ایصال ثواب کریں اور اس کے عزیز و اقارب کو صبر کی تلقین کریں۔ لیکن معاملہ جو ہے وہ برعکس ہے، الٹا معاملہ ہے۔ تو میں اس چیز کے، لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کیوں خلاف ہو؟ میں اس چیز کے خلاف ہوں۔ اب دوسری بات، لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اب میت ہوئی تو ایصال ثواب اب وہاں اپنے گھر سے بھی آپ کر سکتے ہو، گھر میں بھی آپ بیٹھ کے آپ نے جو ہے اس کے لیے ختم کیا، اس کے لیے دعا پڑھی، اس کے لیے قرآن خوانی کرائی، الحمد، سورۃ الفاتحہ، سورۃ اخلاص پڑھی، کوئی بھی سورت پڑھی، اس کا ثواب جو ہے وہ میت کو آپ نے بخش دیا، پہنچ جائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ میت کے گھر میں جائیں گے تو وہاں، میں نے آپ کو بتایا کہ گھر میں جانے کے ساتھ یہ نقصانات بھی ہیں۔ اچھا، لیکن ایک سوال اور آتا ہے، اب میت جس گھر پر ہوئی اگر وہاں کوئی حاضر نہ ہو تو اس وقت جو ہے ہر کسی کے ذہن میں ہوتا ہے کہ فلاں شخص نہیں آیا، شاید اس نے ہمارے غم کو غم نہیں سمجھا اس لیے نہیں آیا، لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، لیکن وہاں جا کے پھر ہمیں بزنس، کاروبار، دنیاوی باتیں اور اپنی ڈیلنگ نہیں کرنی، وہاں ہم نے ان کے عزیز اور اقارب کو صبر کی تلقین کرنی ہے، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے، وہاں پر ذکر و اذکار کرنے ہیں، وہاں پر تلاوت کرنی ہے۔ یہ بات سب نوٹ کریں۔ اور اسی طریقے سے اس کے بعد جو ہے ہم ان کو یہ بتائیں کہ بھائی یہاں پر ہمارا جمع ہونا، یہاں پر ہمارا آنا، یہ اس مقصد کے لیے ہے کہ اللہ ان کے درجات کو بلند کریں، اللہ ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائیں، اور اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ہر بندہ یہ ہمارے لیے ایک کلم کلا راستہ ہے، اور ہمیں دیکھ کر کل کو یہی حشر ہمارا ہونا ہے، آج اس کی باری ہے، کل میری باری ہے، اور کوئی بھی نفس اس سے بچ نہیں سکتا۔ جب میرے محبوب پیغمبر آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر، ساقی کوثر، شافی محشر، جانے جہاں محبوب خدا، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، خیر الورا بدر الدجا، شمس الدہا، رحمت للعالمین، شفیع المسلمین، خاتم النبیین، مطلوب کائنات، مقصود کائنات، حسن کائنات، جمال کائنات، روب کائنات، دبدبہ کائنات، ابو بکر، عمر، عثمان و حیدر کے پیغمبر، رقیہ، زینب ام کلثوم کے ابا، حسن و حسین کے نانا، سب کے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ محبوب ہستی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو میں اور آپ جو ہیں کون سی باقی ملی ہیں؟ یہ دارالامتحان ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ ہم تیاری کے لیے یہاں پر آتے ہیں۔ جب میرے محبوب پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہوئے، 100 سال بھی، 120 سال بھی، 200 سال بھی عمر ہو، پھر بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے